اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو یہ کلمات سکھائے، اور پھر جب آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ان کلمات سے پکارا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور نہایت رحیم ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں، اور یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انسان اس قابل ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، بلکہ یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اپنے لیے رحم کو چن لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے توبہ کو اپنے لیے چن لیا تھا آدم علیہ السلام کے نافرمانی کرنے سے بھی پہلے۔ اور آدم علیہ السلام کی دعا میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جب انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ آدم علیہ السلام اس دعا میں کسی اور کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہے، بلکہ خود کو ذمہ داری دے رہے ہیں۔ شیطان کے برعکس آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا ذمہ خود اٹھایا اور اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور خود ہی کو مورد الزام ٹھہرایا، اور یہ توبہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام اس دعا میں نہ صرف اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں اور اپنی غلطی کو خود سے ہی منسوب کر رہے ہیں، بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ ان کو نقصان سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بغیر انسان نقصان اور خسارے میں ہی ہے۔ آدم علیہ السلام اس دنیا میں آنے کے بعد بھی اپنی غلطی کو یاد کر کے روتے تھے، تو ایک دن جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا یا آدم آپ کب تک روتے رہیں گے؟ تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا یا جبریل مجھے میرے آنسوؤں کے ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ میں نے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ انسان اپنے گناہوں کی طرف اگر نظر رکھے تو وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ اپنے اندر محسوس کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ بقرہ کی آیہ 286 میں فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر اگر تم سب کو میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو اسے نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی خوف۔ اسی لیے ہمیں اپنی غلطیوں سے مسلسل توبہ کرنی چاہیے اور مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دنیا اور آخرت میں بھی محفوظ رکھے۔